اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل، اس لیے اپنی سیرت کو اچھا بنائیں۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہیں۔ لہٰذا دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ لہٰذا اپنی چھوٹوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا کریں۔ المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل پڑھائی صرف اچھا نوکر بننے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے۔ لہٰذا پڑھائی کریں تو اپنا لہجہ اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہہ سکیں کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، سب سے پیار سے پیش آئیں۔ کبھی غریبوں کی ہنسی مت چھینیے، ایک زمانہ لگتا ہے ان کو مسکرانے میں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، ہر کسی پر یقین نہ کریں کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کسی پر یقین ہی نہ کریں لیکن اندھا اعتماد نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو وہ انسان آپ کا یقین ضرور توڑتا ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار بازی لے جاتا ہے۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا رکھو، لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کو کریں۔ رشتوں کی قدر کیا کرو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ لہٰذا جب ضرورت سے زیادہ بحث اور لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو کوشش کریں کہ آپ خاموش ہی ہو جائیں۔ شور اور شعور کے درمیان ایک آئین کا فرق ہے، اور یہ آئین علم ہے۔ لہٰذا علم ایسا ہو کہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، بے فضول کی بحث نہیں کرتے، وہ بات طریقے سے کرتے ہیں۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ لہٰذا اچھا بننا سیکھیں، کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی، لہٰذا جب آپ کی غلطی ہو تو اسے قبول کر لیں، کیونکہ جاہل لوگ کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ زندگی گزارنے کا صحیح لطف اسی میں ہے کہ آپ کا دل محبت اور دماغ عقل سے بھرا ہو۔ لہٰذا اپنے دل و دماغ میں کبھی بھی کسی کے لیے نفرت نہ لائیں۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں میں خوبیاں دیکھے اور اپنی خوبیاں نظر انداز کرے۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی دل اگر مطمئن رہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ہم تو صرف کردار دیکھتے ہیں صاحب، حسن تو ہم نے سرعام بکتا دیکھا ہے۔ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو تو میٹھا اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا، لہٰذا خود بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ دریا نے نہر سے پوچھا کہ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم سمندر بن جاؤ؟ نہر نے کہا، بڑا بن کر کھارا ہونے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رہ کر میٹھی رہوں۔ بلندی پر کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ لہٰذا زندگی میں جب آپ اونچائی پر چلے جائیں نا تو اپنے اندر غرور پیدا نہ کریں، بلکہ نیچے والوں کو دیکھ کر اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ غرور زندگی میں کسی بھی صورت میں کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ غرور کرنے والے کو اللہ پاک سخت ناپسند کرتے ہیں اور ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا نیچے والے لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کی مدد کریں، سب کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک رکھیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط بھی نہ ہوں مگر آپ کو غلط سمجھا جائے اور بدلے میں آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔
تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو.